عمران خان کی زندگی ایک الفابیٹ کے گرد گھومتی ہے، پی فار پاکستان، پی فار پلیئر، پی فار فلنتھروپسٹ، پی فار پولیٹیشین، پی فار پرائم منسٹر اور پی فار پرزنر۔ تو چلیے آپ کو سناتے ہیں اس پرزنر کی پوری کہانی کہ جس کی جوانی سے بڑھاپے تک زندگی کنٹروورشل رہی۔ In the World Cup, Imran Khan was a hero. The Pakistani captain was already a global celebrity. He was ousted as Prime Minister in 2022. Let's talk about Imran Khan. اس کہانی کو جاننے کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ماضی میں، جہاں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی جانب سے ایک نوجوان نے ڈیبیو کیا، لیکن ڈیبیوٹنٹ فاسٹ بالر خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا۔ لیکن آنے والے دنوں میں وہ دنیائے کرکٹ کا وہ روشن ستارہ بنا اور شہرت کی اس بلندی پر پہنچا جس کا خواب ہر کرکٹر دیکھتا ہے۔ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا تو اتنا طاقتور بنا کہ جس کو چاہتا کھلاتا اور جس کو اس قابل نہ سمجھتا وہ کھیل نہ پاتا۔ وہ پلیئر تھا عمران خان۔ ان دنوں میں ٹیسٹ کرکٹ بہت کم ہوتی تھی، ہارڈلی صرف ٹیسٹ میچز ہی ہوا کرتے تھے، سال میں کبھی ایک ہو گیا، دو ہو گیا، بعد میں بڑھتے بڑھتے 3 بھی ہو گئے۔ یہ ارلی 70s کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس زمانے میں پاکستان کی ٹیم ایک سٹیبل ٹیم تھی، کیونکہ کرکٹ اتنی ہوتی نہیں تھی، تو جو ٹیم بنی ہوئی ہوتی تھی اسی میں وہ جو پلیئرز ہوتے تھے وہی سلیکٹ ہو جاتے تھے۔ جب انگلینڈ گئی تھی 71 میں تو ایک ینگ لڑکے 2-3 ینگ لڑکوں کو وہ لے گئے تھے، جس میں عمران خان بھی تھا۔ عمران شروع سے ہی اس کو فاسٹ بولنگ کا شوق تھا۔ اس کا ایک تو سلنگنگ ایکشن تھا، شروع میں اس کی بولنگ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی تھی، موسٹلی وہ لیگ سٹمپ سے باہر زیادہ تر اس کی بولنگ کرتی تھی۔ ماہد وغیرہ تو ہنسا کرتے تھے کہ یار یہ کیا بولنگ کرتا ہے، تو تمہارا بال تو وہاں جا کے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایڈمیشن مل گیا وہاں انگلینڈ میں یونیورسٹی میں۔ اس کا جو گفٹ جو کوچ تھا اس کی اپنی کاؤنٹی کا یا جو بھی اس کا یونیورسٹی کا کوچ ہوا کرتا تھا، وہ اس کو کہتا تھا کہ تم فاسٹ بالر نہیں بن سکتے۔ سو آکسفورڈ میں وہ پھر وہ کھیلتا چلا گیا، وہاں کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیلتا تھا۔ سو ڈینس لیلی سے اس نے جب فاسٹ بولنگ کے اوپر ڈسکس کیا تو ڈینس لیلی نے اس کے ایکشن کے اوپر اس کو بتایا کہ تمہارا پرابلم کیا ہے، اس کا رن اپ ٹھیک کیا، اس کو ایڈوائزز کی، کچھ اس کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے بولنگ کرنی ہے، رن اپ آپ نے کیسے بنانا ہے اور کیسے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے۔ ڈینس لیلی سے ملنے کے بعد جو اس میں چینجز آئی ہیں وہ فینومینل تھی۔ عمران کا کیونکہ نیا بال کنٹرول نہیں ہوتا تھا اور اس کو پرانی بال کرنی نہیں آتی تھی، تو ویسٹ انڈیز میں اس نے سرفراز کے ساتھ مل کے سرفراز نے اس کو کچھ ٹپس دیے ریورس سوئنگ کے اینگل سے، اور وہ بھی اس نے اپنے ذہن میں باندھا اور اس کے بعد اس نے وہ بولنگ کرنی شروع کی۔ 1982 میں عمران خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی بطور کپتان ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ جب وہ کیپٹن بنا تو آئی تھنک اس میں کیونکہ وہ خود محنت کرتا تھا تو اس لیے دوسرے لڑکے بھی جو ہے نا اس کے پیچھے پیچھے محنت کرتے تھے، اور ایز اے لیڈر اس نے بتایا کہ اس نے جتنے بھی میچز کھیلے ہیں اس میں وہ جاتا تھا رزلٹ کے لیے، اور موسٹلی رزلٹس جو تھے وہ پاکستان کی فیور میں ملے۔ اگر اس زمانے میں آپ دیکھیں گے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان نے بہت کامیابی بھی حاصل کی تھی، جس کو وہ سمجھ لیتا تھا کہ وہ اچھا ہے تو اس کو پھر آل آؤٹ بیک کرتا تھا۔ منصور اختر کی مثال آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ اس نے ماجد خان کو جو ہے وہ ڈراپ کر کے منصور اختر کو کھلایا ٹیسٹ میچز میں، اور 13 ٹیسٹ میچز آن دا ٹراٹ دے دیے، اور جو اچھے اچھے پلیئرز تھے ان کو بھی اس نے ڈراپ کیا۔ تو اس میں یہ چیز بڑی تھی کہ وہ جس کو پسند کر لیتا تھا کہتا تھا کہ نہیں آل آؤٹ میں اس کو جاؤں گا۔ سلیکشن کمیٹی کی بھی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی تھی، عمران جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے وہ اس کو ٹیم میں ہوتا تھا۔ وہ دسمبر 1982 میں کراچی میں بھارت کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں میچ کے دوران عمران خان کی ٹانگ میں تکلیف محسوس ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ کھیلتے رہے، جس نے ان کے کیریئر، زندگی اور کرکٹ کو 2 سال کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ جو 5 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے بعد جب بعد میں اس کے سکین ہوئے تو پتہ لگا کہ وہ تو اسٹریس فریکچر تھا۔ عمران خان ایک بار پھر بین الاقوامی کرکٹ میں ایکشن میں نظر آنے لگے تھے، لیکن چند ماہ بعد ہی زندگی ان سے نئے امتحان کی تیاری کر رہی تھی، جب انگلینڈ میں موجود عمران خان کو خبر ملی کہ والدہ شدید بیمار ہے۔ ان کی بہن ان کو فوراً انگلینڈ لے آئیں، لیکن اپریل 1985 کو ان کی والدہ جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ اس ثانیے نے عمران خان کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ عمران خان کرکٹ کیریئر میں ایک پلے بوائے کے طور پر مشہور رہے۔ اسی دوران ان کا سب سے مشہور واقعہ سیتا وائٹ کیس بھی تھا۔ سیتا وائٹ امریکی خاتون تھی جنہوں نے عمران خان پر الزام لگایا تھا کہ ان کی بیٹی کے والد کرکٹر عمران خان ہیں۔ عمران خان ہمیشہ اس بات کی نفی کرتے رہے، لیکن امریکی عدالت نے فیصلہ
سیتا وائٹ کے حق میں دیا۔ آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں پہلی مرتبہ کلر کٹ ڈے نائٹ کرکٹ ورلڈ کپ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ان کی زندگی کا آخری کرکٹ ورلڈ کپ تھا۔ کہ اس کے پاس جو ینگ لڑکے اس کو جو ملے وہ بہت محنتی تھے۔ انضمام ہو گیا، معین ہو گیا، عامر سہیل ہو گئے، مشتاق احمد، عاقب جاوید، یہ سب ینگ لڑکے تھے جو نئے نئے آ رہے تھے۔ تو ان کو عمران جیسے جب لیڈر مل گیا تو ان کا بھی دل بڑا ہو گیا، کیونکہ وہ پلیئرز کو بیک بہت کرتا تھا۔ پاکستان 1992 میں پہلی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بن گیا، جس کے بعد عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ By winning this World Cup, personally, it means that one of my greatest obsessions in life, which is to build a cancer hospital, I'm sure that this World Cup will go a long way towards completion of this obsession. عمران خان کرکٹ سے ریٹائر ہوئے تو نئے میدان میں نئی اننگز کا آغاز کر چکے تھے، اور وہ میدان تھا سماجی کام کر کے خدمت خلق کرنا۔ اسی دوران 1995 کو عمران خان نے اپنی نئی زندگی کے سفر کا آغاز کیا اور جمائما گولڈ اسمتھ سے شادی کر لی۔ لیکن خان کی پوری توجہ اب مشن پر تھی، ایک ایسے اسپتال کا قیام جس کا بننا اور پھر کامیابی سے چلنے کو معجزہ قرار دیا گیا، شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل۔ شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے نا جی، وہ ان کے دل پہ ایک زخم تھا، ایک بہت انہیں گہرا شدید رنج نے آ لیا تھا۔ والدہ کی وفات ان کی چونکہ کینسر میں ہوئی اور بہت بری حالت ہوئی۔ انہوں نے جو پہلا تکلیف کہہ لیں، دکھ کہہ لیں، صدمہ کہہ لیں، وہ ماں کا محسوس کیا۔ پرسنالٹی ہے کہ ماں چلی گئی لیکن انہوں نے کینسر کے خلاف تلوار نکال لی۔ نواز شریف سے ان کی بات ہوئی تھی اور نواز شریف نے خوش دلی سے زمین دی تھی۔ ایک سٹیج پہ تو ڈاکٹروں نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ ان کے ہمشیرہ کو بھی کینسر ہے، لیکن وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے۔ خان صاحب جب فنڈ ریزنگ کر رہے تھے شوکت خانم کے لیے، حمید گل صاحب اور وہ دورانی صاحب جو تھے پاسبان وغیرہ، اس سے کیونکہ یہ پھر انہوں نے کوآپریٹ کیا تھا پاسبان نے فنڈ ریزنگ میں، تو وہ سارا پیریڈ رہا۔ ایک بار نکلے کیمپین پہ تو خان صاحب ٹرک پہ کھڑے ہو گئے اور پیچھے بڑے بڑے بورے اور کہاں کی بات ہے؟ لاہور کی تھی۔ اور وہاں پہ جی لائنیں لگ گئیں عورتوں کی اور بچوں کی اور مردوں کی، وہ پیسے دے رہے تھے، عورتیں اپنی جویلریز اتار کے دے رہی تھیں، اور وہ کہ شوکت خانم ہسپتال بنائے گا عمران خان، اور جمع غفیر تھا لوگوں کا، یعنی اتنا دینے والا لوگ تھے کہ ہم کلیکٹ نہیں کر پا رہے تھے اس سے۔ وہ پیسے بھر بھر کے وہ اوپر بوروں کو سیل کر کے پیسے بوروں میں بھر کے کس شان و شوکت کے ساتھ ہاسپٹل بنا۔ اس میں پھر زرداری صاحب نے انہیں میسیج بھیجا کہ میں اور بے نظیر افتتاح کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس کا سوال ہی نہیں۔ وہ ایک بچی سے افتتاح کرایا۔ نمل کالج کا انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی لوگ نوکری مانگتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو ایک کالج کا منصوبہ بنایا، اس میں پہلے دن سے میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ وہ جگہ دکھائی گئی، وہ وہاں ایک جھیل تو تھی مگر گرمی بڑی تھی، تپتے ہوئے پہاڑ تھے، وہ کنسٹرکشن کمپنی بھاگ گئی، مزدور بھاگ گئے۔ حفیظ اللہ خان نے بڑی محنت کی، پھر ایک آرکیٹیکٹ مل گیا، اس نے کہا میں بغیر معاوضے کے بناؤں گا، بڑی شاندار بلڈنگ ہے۔ پھر ایک ٹھیکیدار ڈھونڈ لیا حفیظ اللہ خان، اس نے کہا میں کوئی منافع نہیں لوں گا۔ بڑا ڈونیشن ان کے والد نے دیا تھا، 40 لاکھ روپے پہلا، 30 لاکھ روپے خان صاحب نے اپنی جیب سے دیے تھے۔ بہرحال پھر وہ بن گئی، پھر وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی نے انہیں چانسلر منتخب کیا، وہاں ووٹ سے چانسلر منتخب ہوتا ہے، تو یہ کالج بن گیا۔ کپتان سے اب لیڈر بننے کا سفر شروع ہو چکا تھا، اور اس کا آغاز کپتان نے قوم کو خواب دکھا کر کیا، ایسا خواب جس میں تبدیلی تھی، نیا پاکستان تھا۔ ہماری تحریک انصاف، اگر آپ اس کی فارم دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ لیکن اس خواب کی تعبیر آسان نہیں تھی، کیونکہ سیاست ایسا دھندا ہے جو گندا ہے، اور عمران خان نے اس کرپشن کے گند کو صاف کرنے کے لیے انصاف کا نعرہ لگایا، اور اسی لیے اپنی سیاسی جماعت کا نام رکھا پاکستان تحریک انصاف۔ 83 میں ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا کہ یہ آدمی پالیٹکس میں آئے گا، اور اس کی دلیل یہ دی تھی کہ یہ رومانٹک آدمی ہے، کاروبار یہ کر نہیں سکتا، نہ یہ نوکری کر سکتا ہے، یہ خواب دیکھنے والا آدمی ہے۔ ایک عام تاثر لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید
ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے جو شاید پہلے دن سے یہ تھا. پہلے دن سے تھا. اچھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان دو جماعتوں سے پریشان ہے, تو وہ تیسرا بندہ تیار کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جب پاکستان تحریک انصاف کی تشکیل پر صلاح مشورہ کر رہے تھے تو ان دنوں میں لاہور میں کم از کم ایک اجلاس مجھے یاد ہے جو عمران خان صاحب نے گارڈن ٹاؤن لاہور میں بلایا تھا. وہاں پہ انہوں نے مجھے بھی اس میں شرکت کی دعوت دی تھی. اس اجلاس میں بہت سے لوگ تھے اور اس میں جنرل حمید گل صاحب بھی تھے. جنرل حمید گل کا آئیڈیا یہ تھا کہ جنرل حمید گل ان کی حمایت کریں, ایدی صاحب حمایت کریں, مدیر تکبیر صلاح الدین صاحب ان کی حمایت کریں, یہ سب لوگ ایک جلسہ کریں اور جلسہ جو ہے موچی دروازے میں یا مینار پاکستان سے 1-1.5 لاکھ آدمی جمع ہوں. حمید گل صاحب اس وقت بہت پاپولر تھے اور وہ ان کے گھر چلے جائیں. تو میری رائے یہ تھی اس وقت کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایک انڈسپیوٹڈ غیر متنازع قومی ہیرو ہیں اور انہوں نے ہمیں ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے, انہوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا ہے. تو ان کا جو سٹیٹس ہے, ان کا جو ایک امیج ہے وہ ایک نیشنل ہیرو کا ہے, غیر متنازع نیشنل ہیرو جس کو سب پاکستانی جو ہے پیار کرتے ہیں. تو اگر وہ ایک سیاسی جماعت بنائیں گے تو ظاہری بات ہے باقی سیاسی جماعتیں ان کی مخالفت کریں گی. تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ریفارمر کے طور پہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں, ہسپتال بنائیں, یونیورسٹیاں بنائیں, ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. تو میں نے جب یہ بات کی تو 1-2 اور لوگ بھی تھے اس میٹنگ میں, انہوں نے بھی میری تائید کی اور عمران خان صاحب نے بھی نا بڑے زور سے اس طرح اس بات میں سر ہلایا. اب اس میں وہاں پر جو حمید گل صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, عمران خان صاحب کو ایک سیاسی پارٹی بنانی چاہیے. محمد علی درانی صاحب بھی تھے, یہ اس وقت پاسبان میں تھے, یہ بھی کہہ رہے تھے جی عمران خان کو ایک سیاسی پارٹی بنانی چاہیے. ہم نے خان صاحب کہنا شروع کیا کہ جی جس طرح لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں, جب ایئرپورٹ جاتا تھا جب بھی ہم دیکھتے تھے کہ رش لگ جاتا تو آپ کیوں نہیں سیاست میں آتے. تو یہ خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں کبھی سیاست نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے. بٹ بہت لوگوں نے اپروچ کیا ان کو, سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں نے. وزیر اعظم تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے انہوں نے, مجھے یاد ہے ہم ان کے ساتھ بحرین جا رہے تھے, بحرین جانا تھا اور بحرین سے پھر آگے سیریا جانا تھا. تو جہاز میں انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے پوچھتی ہیں کہ پھر آپ کے دوست عمران خان صاحب کب اپنی پولیٹیکل پارٹی اناؤنس کر رہے ہیں. تو میں نے کہا پرائم منسٹر میرے رائے میں تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائے گا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا نہیں وہ پارٹی بنائے گا. میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی نہیں بنائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ خیال کیوں ہے. میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کی تشکیل کے حوالے سے میرے ساتھ بھی صلاح مشورہ کیا ہے, میں نے ان کو یہ نہیں بتایا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ میرے سے بیٹ لگائیں, عمران خان پارٹی بنائے گا. ایک سوشلی پولیٹیکل مائنڈڈ لوگ تھے جس میں نجیب ہارون, عارف علوی صاحب اور 2-4 لوگ. تو ہمیں ایسی جماعت بنانی چاہیے یا ایسی جماعت کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. یہ بیٹھکیں ہماری ہر 2 سے 1.5 مہینے پہ ہوتی رہتی تھی. ہم اور ہمارے دوست دیکھ رہے تھے کہ کس طرف اپنی توانائیاں اور وقت لگائیں. پھر وہ دباؤ پڑا شوکت خانم کے لیے جب انہوں نے تحریک چلائی, چندہ جمع کرنے کی عوامی تحریک, تو اس میں پھر انہیں یہ میرا خیال ہے خیال پیدا ہوا. تھوڑے دن کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کر دیا. 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کا اعلان کیا. میں جناب اس مسئلے پہ شرط ہار گیا اس وقت کی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ سے. تو خان صاحب نے جب 25 اپریل 96 کو پریس کانفرنس کی لاہور کے ایک ہوٹل کے اندر, اور پھر 26 اپریل کے اخباروں میں جنگ نے اتنا سا وہ تھا جو رپورٹ کی. جب یہ اناؤنسمنٹ آیا اور ہماری اگلی بیٹھک ہوئی تو ہم نے کہا یہ شخص ہے, یہ کیرزمیٹک ہے. اس سے پہلے کہ اس کے ارد گرد اور لوگ آئے, ہمیں جانا چاہیے, ہمیں اس گرد آنا چاہیے. 3 اشخاص جو ہے کراچی سے پہنچے, عارف علوی, نجیب ہارون, ناظم حاجی صاحب. 3 افراد جن کو جانا تھا وہ نہیں گئے, جہانگیر رحمان, سمر علی خان اور میں لندن میں تھا. سمر کا مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کیوں نہیں گئے تھے, لیکن انہوں نے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم سب جوائن کریں گے عمران خان کو. ایک دن اس سے بعد جب شوکت خانم نیا کھلا تھا, وہاں گیس کا ایک دھماکہ ہو گیا تھا, تو میں گیا تو کچھ ڈیمیج بھی ہوا تھا. تو وہاں پر جا کے میں وہاں پہ جو بیک آفس تھا وہاں خان صاحب سے اور اس وقت کے کچھ دوست خان صاحب کے آئے ہوئے تھے. جو پہلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنی
جس میں 8 لوگ تھے خان صاحب کے علاوہ. تو اس کے اندر الحمدللہ میں کراچی کے صدر کے طور پہ اور ناظم حاجی صاحب جو CPLC کی وجہ سے اپنا کچھ مقام بنا چکے تھے کراچی کے اندر, وہ سندھ کے صدر بنے. اور میں جو ہوں ان کا چیف آف اسٹاف تھا, اور عارف علوی صاحب جو تھے وہ سندھ کے جنرل سیکرٹری بنے تھے. وہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور پھر کوئی ہم نے 14 اگست تک ایک پہلا دفتر بنا لیا تھا شارع فیصل پہ, اور 14 اگست کو ایک چھوٹی سی کوئی 100-150 لوگوں کو اس دفتر کے نیچے جمع کی. تو کچھ دنوں کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب یہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں پارٹی نہیں بناؤں گا, تو آپ نے پارٹی بنا دی ہے. تو خان صاحب نے جو مجھے اس وقت توجیہ پیش کی وہ یہ تھی کہ دراصل حمید گل صاحب جو ہیں وہ میری پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہیں, اور جس میٹنگ میں نے آپ کے ساتھ اتفاق کیا تھا اس میٹنگ میں حمید گل صاحب بہت جارحانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو پارٹی بنانی چاہیے. خان صاحب کا خیال تھا کہ اگر میں نے پارٹی بنائی تو یہ اس کے سربراہ بن جائیں گے حمید گل صاحب, اور مجھے جنرل سیکرٹری بنا دیں گے یا وائس پریزیڈنٹ بنا دیں گے, تو نام میرا چلے گا اور سیاست یہ کریں گے. تو اس لیے وہ کوشش کرتے رہے کہ حمید گل صاحب جو ہیں وہ ان کی پارٹی میں شامل نہ ہوں. تو مجھے پھر یہ پتہ چلا کہ حمید گل صاحب کسی دورے پہ پاکستان سے باہر گئے تو پیچھے سے عمران خان صاحب نے جلدی جلدی اپنی پارٹی کا اعلان کر دیا. بار میں اشتہار چھپا تھا. اچھا. اور اس میں فارم تھا, ممبرشپ فارم طریق انصاف کا. اچھا. تو وہ لوگ بھر بھر کے بیچتے تھے لاہور. ہمارے پاس دفاتر نہیں تھے ہر جگہ, اور یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کتنے لوگ ممبر بننا چاہیں گے. تو ہم نے پھر اشتہار دیا کہ لوگوں کو تو بتائیں کہ کس طرح وہ ممبر بن سکتے ہیں. تو اس اشتہار کے جہاں تک مجھے پتہ ہے پورے پاکستان سے کوئی 13-14 ہزار لوگ ممبر بنے تھے. لیکن سیاست کے اس نئے میدان میں قدم رکھنے والے کپتان کو یہاں بھی کنٹروورسی کا سامنا تھا جب سماجی رہنما عبدالستار ایدھی اچانک پاکستان چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے اور کہنے لگے پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے. میرے پاس ایک گروپ آتا تھا, بے نظیر کا دور تھا, بے نظیر کو ہٹانا چاہتا تھا, لیکن میرے کندھے پہ بندوق چلا کے ہٹانا تھا. میں ان کو انکار کر. کون تھا گروپ؟ حمید گل, عمران خان. ایدھی صاحب کو ایک دفعہ پہلے میں نے کہا, جب میں نے شوکت خانم شروع کیا, میں نے ایدھی صاحب کو کہا کہ دیکھیں یہاں اتنا کم ہم پیسہ انسانوں پہ خرچ کرتے ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, کہ کیوں نہ ہم ایک پریشر گروپ بنائیں اور ڈیمانڈ کریں گورنمنٹ سے کہ تعلیم کے اوپر اور صحت کے اوپر پیسہ زیادہ خرچ کریں. ایک دم میں دیکھتا ہوں کہ ایدھی صاحب ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی پریشر گروپ بن رہا ہے اور حکومت بے نظیر کی گرانے کے لیے, جس میں میں بھی ہوں اور کوئی بریگیڈیئر بھی ہیں. بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بے نظیر حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور الزامات تھے کرپشن کے, جس کے بعد ملک بھر میں الیکشن کا اعلان ہوا. بہت ہی نوائز تھے جی اس میں, اور خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس میں ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے, ہم کوئی نہ کوئی ایشو کو لے کر کے بائیکاٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم الیکشن نہیں لڑتے. اس سے کہ یہ سارے واقعات میں جو ٹائم لائن ہے وہ بہت ضروری ہے. پارٹی اناؤنس ہوئی اپریل میں, اس کے فوراً بعد مئی میں خان صاحب کہاں چلے گئے؟ لندن. لندن کیوں چلے گئے؟ کہ بوتھم نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا تھا. بوتھم کے کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خان صاحب جو گئے ہیں, تو خان صاحب کیس جیت کے آئے ہیں اکتوبر میں. ان کے آنے کے 10 دن کے بعد الیکشن اناؤنس ہو گیا کہ جی الیکشن جو ہے وہ ہوگا. یہ صورتحال تھی جس کے اندر ہمارا سچویشن ڈیولپ ہوئی جسٹ بیفور دا 97 الیکشن. وی آر ناٹ ریڈی. ان کا ابھی چھوٹتے ساتھ ہی اگر ہمیں جو جھٹکا لگے گا تو ہمیں اٹھنے میں بہت دیر لگے گی, کیونکہ ابھی ایک فضا بنی ہوئی ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جماعت جیت سکتی ہے الیکشن, لیکن انٹرنلی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اس وقت ورکر کی طاقت یا وہ ہمارے پاس جو ایک جماعت کو ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی, تجربے کی, وہ نہیں ہے. الیکشن سے کوئی 20 دن 25 دن پہلے ہم خان صاحب سے ملے اسلام آباد میں. وہاں بات چیت ہوئی کہ جی یہ ہمارا تجزیہ ہے. انہیں پوچھا تم لوگوں کی رائے کیا ہے؟ میں کہا جی ہمیں الیکشن سے 2 ہفتے پہلے
یہ بائیکاٹ کر دینا چاہیے، اس سے کہ اس وقت ڈائریکٹلی فیصلہ ہو چکا تھا کہ حکومت نے جو ہے وہ پروٹوکول دینا شروع کس کو کر دیا تھا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے نواز شریف کو پروٹوکول دینا شروع کر دیا تھا. تو یہ آبویس ہو گیا تھا کہ نواز شریف از دا چوائس. ہم نے کہا اسی چیز کو ہم بہانہ بنا کے نکل جائیں گے. لاہور میں یہ میٹنگ ہوئی، پرویز حسن صاحب کا دفتر تھا. کمیٹی میں سب نے اپنی اپنی بات رکھی. 20-22 لوگ تھے، اب 20-22 لوگ ہو گئے ہیں. جی. جو آرگومنٹ آنے لگا وہ یہ انہوں نے کہا خان صاحب ہم نے آپ کو پورے اس کیمپین کے اندر آپ کو پرسنفائی کیا کہ ایک بہادر انسان، ایک اصول پسند انسان. اگر آپ نے فیصلہ اپنا تبدیل کیا تو لوگ کہیں گے آپ ہار کے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے. اس سے تو آپ کا امیج خراب ہو جائے گا، پارٹی کا نیریٹو خراب ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ ہمیں نہ ہار سے خوف ہے، ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہار جائیں گے تو کون سی بری بات ہے. ہم اس الیکشن لڑنے اور جیتنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، ہم تو تنظیم بنانے کے لیے گئے تھے. ہم اپنا آبجیکٹو بھول گئے، وہ تو بن گئی، ہمیں کینڈیڈیٹ اتنے مل گئے. اب آپ کا ہمیشہ یہ تانا سننے کے لیے کہ ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکو، اتنے ووٹ پڑے، یہ کلنک اپنے ماتھے پہ کیوں لگانے کی ضرورت ہے. دونوں ایکولی یہ آرگومنٹ تھے دو سائڈز کے. اینی وے ووٹنگ ہوئی. جب یہ ہوا تو یہ بالکل سمجھے ٹائی ہو گیا تھا کہ جائیں یا نہ جائیں. تو ڈاکٹر عارف علوی نے اپنا وہ فائنل ووٹ جو تھا ان کا جو ڈیسائسو ووٹ تھا وہ انہوں نے الیکشن میں جانے کے اوپر ٹائی ہو گیا تھا. ٹائی ہو گیا. انہوں نے الیکشن میں جانے کے اوپر ڈالا. عارف علوی کا نہیں تھا، جو ٹائی ووٹ تھا وہ خود عمران خان کا تھا. اس سے کہ ووٹ ہمیشہ ٹائی ووٹ کون ڈالتا ہے؟ چیئرمین ڈالتا. اور خان صاحب نے پھر وہ پہلی دفعہ انہوں نے ووٹ کیا ان فیور آف اس، ٹائی ہو گیا. دوسری دفعہ جب سیکنڈ راؤنڈ ووٹنگ ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے وہ ٹائی ووٹ کے ذریعے جو ریزالو کیا، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن لڑیں گے. اور پارٹیسپیٹ کرنے کی مین وجہ یہ تھی کہ کینڈیڈیٹس ہی کے ذریعے آفس بیئرر بن جائیں گے. اس میں نواز شریف صاحب نے کوشش کی کہ عمران خان کو اپنے ساتھ ملا لیں، ان کو کہا جی کہ میں آپ کو کچھ سیٹیں دے دیتا ہوں، آپ اپنی پارٹی کو میری پارٹی میں ضم کر دیں. نواز شریف نے 30 سیٹوں کی آفر بھی کی تھی مشاہد صاحب کے ذریعے جب انہوں نے پارٹی بنائی، مگر انہوں نے مشاہد صاحب سے کہا کہ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اس نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے. تو وہ خاموش ہو گیا مشاہد صاحب. اس کو خان صاحب نے ریزسٹ کیا اور ریفیوز کیا. انہوں نے کہا کہ یار انہی کے خلاف تو ہم جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے کیسے ہم سسٹم چینج کریں گے، تو یہ ممکن نہیں. تو فردوس شمیم نقوی صاحب انٹرویوز لے رہے تھے لوگوں کے، تو ایک صاحب آئے تو انہوں نے فردوس صاحب نے کہا جی ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے جو شراب پیتا ہے. ہم نے جو کچھ آئین میں لکھا تھا اسی کو اپنا معیار بنا لیا. میں اور ناظم حاجی صاحب وہ پریزیڈنٹ سے، میں نے آپ کو جیسے بتایا میں چیف آف اسٹاف تھا، اور ہم اسکروٹنی کرنے لگے. لیکن اسٹینڈرڈ پہلے یہ طے ہو گیا کہ دے آل ہیو ٹو میٹ دا کرائٹیریا جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. 2002 تک کے الیکشن تک ہم نے یہ رولز فالو کیے. 2007 کا الیکشن ہم لڑے نہیں. پہلی ریلیکسیشن ٹو دس رول جس کے اندر نہیں آئی وہ 2013 کا الیکشن تھا. کیمپین شروع ہو گئی، جلسے ہونے لگے. 3 فروری کو آپ کو پولنگ سٹیشن پہنچانے کے لیے نہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور نہ گاڑیاں. جیسے بھی ہو سکے آپ پولنگ سٹیشن پہنچے اور چراغ پہ مور لگا. وہاں سے پھر وہ 97 کے اندر جو غبارے میں اتنی ہوا تھی وہ ایک دم سے نکل گئی، کیونکہ ایک بھی سیٹ نہیں جیتی گئی. خان صاحب اس وقت کوئی 9 جگہ سے لڑے اور 9 جگہ سے ہارے. تو 97 میں تو اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو سپورٹ کیا، عمران خان کو سپورٹ نہیں کیا، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اور ان کے امیدواروں کی ضمانت ضبط ہو گئی. اکتوبر 1999 ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر کے اقتدار حاصل کر لیا اور نعرہ لگایا کرپشن سے پاک پاکستان. پرویز مشرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں سے ہی تنگ تھے، اس لیے انہوں نے ملک میں نئی سیاسی قیادت لانے کا نعرہ لگایا اور ملک بھر میں ریفرینڈم کا اعلان کر دیا. یہی وہ وقت تھا جب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی محبت کا آغاز ہوا. اسی لیے مشرف کے اس نعرے پر عمران خان نے لبیک کہا اور ان کی کھل کر بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا. میرے خیال ہے مشرف سے انٹروڈکشن کرانے میں یا عمران خان کے لیے کوئی اچھی بات کرنے میں یا ان کو بتانے میں کہ ہم اس طرح سے
आगे जा सकते हैं नई सोच के साथ, एक नई टीम के साथ, उनका जनरल हमीद गुल का हाथ जरूर हो। वो शौकत खानम आए, मुशर्रफ साहब, मैं भी वहाँ पे था, तो मुशर्रफ साहब जो स्पीच कर रहे थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पीटीआई का एजेंडा पढ़ रहे हैं। और फिर इमरान खान की एक मीटिंग तय हुई मुशर्रफ साहब के साथ। मिराज मोहम्मद खान आ चुके थे पार्टी में, तो 12 लोग वहाँ जाके मिले, 12-13 लोग, और वहाँ पे ये जो इनका रेफरेंडम था मुशर्रफ साहब का, उस रेफरेंडम के लिए बातचीत उन्होंने की। तो आने के बाद ये फैसला हुआ कि रेफरेंडम में हम जाएंगे, और मिराज मोहम्मद खान ने इसकी शदीद मुखालफत की कि जी बड़ा बुरा लगेगा, फिर हमने उनको सपोर्ट किया। The reason why we back General Musharraf is only one reason, that he will keep the crooked and the corrupt politicians who neither our judiciary nor our election commission has been able to keep them out. The reason why I want to vote for General Musharraf is because I hope that he can keep these crooks out of the political process. जीत गए, और उसके बाद उनकी कुर्बत जो है वो इमरान खान से ज़्यादा होगी। देखिए, उनकी हो गई अंडरस्टैंडिंग जनरल मुशर्रफ से कि उन्हें वज़ीर आज़म बनाएंगे। मैंने कहा सवाल ही नहीं पता था आपको बनाए। कहने लगे क्यों? वो मैंने कहा आप क्रिकेट के वो कैप्टन थे तो किसी की सुनते नहीं थे, वो पागल है आपको बनाएगा, तो आपको ये तर्क कर दें ये इरादा। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने एक मीटिंग की ख्वाहिश की खान साहब से, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ। वो गए तो उन्होंने बताया कि वो भी थे, मुशर्रफ साहब भी थे, और डीजीआई भी थे वहाँ पे, और एक दो और लोग मौजूद थे, जनरल एहसान की बात है गालिबन। जी, तो वहाँ पे उन्होंने अपना प्लान सारा उनको बताया कि जी इलेक्शन इंतखाबात आ रहे हैं और ये होगा वो होगा, और उन्होंने बताया कि जी हमने ये जो चौधरी साहिबान हैं आप इनको ज्वाइन कर लें, इनके साथ मिलकर इंतखाबात लड़ लें। उन्होंने कहा इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे मिले, कहने लगे मुझे तो ज़मीन घूमती हुई लगी। खान साहब थोड़ी देर सुनते रहे, फिर उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि आप करप्ट लोगों को नहीं लेंगे साथ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इनकी तो कोई करप्शन नहीं है, और अगर है तो आप मुझे बताएं। जनरल मुशर्रफ उन्होंने कायल करने की बहुत कोशिश की कि आप तो वज़ीर आज़म होंगे। बहरहाल उन्होंने रिफ्यूज़ किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह नहीं, हम अपनी ताकत पर आएंगे। खान साहब ने इनकी भरपूर मुखालफत शुरू कर दी। मुशर्रफ ने जो 7 पॉइंट अपना एजेंडा दिया था वो हमारा एजेंडा था, तो हमने उनकी सपोर्ट की, और जब आखिर में हमें ये पता चला कि जनरल मुशर्रफ भी वही स्टेटस को बहाल कर रहे हैं जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो हमारे रास्ते अलग हो गए। फिर उनकी पार्टी से सब लोगों को आईएसआई ने भगा दिया, जनरल मुशर्रफ की आईएसआई ने। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि तहरीक इंसाफ के जो बहुत से मजबूत उम्मीदवार थे उनको प्रेशराइज़ करके या तो काफ लीग में भेजा गया या किसी और पार्टी में भेज दिया गया। कराची में उनको एमक्यू में भेज दिया जाता था, और यहाँ पर उनको काफ लीग में भेज दिया जाता था। और फिर एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ 3 महीने पहले जाना, इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले, तो हम तो फिर सर्वाइवल की हमने जंग लड़ी। मुशर्रफ ने इलेक्शन का ऐलान किया तो इमरान खान ने इलेक्शन में 4 मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। मैं उन्हें ले गया प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर के पास। परेशान तो थे ही, मतलब परेशानी के इज़हार वैसे नहीं करते थे, इसमें बड़े तकदीर परस्त आदमी हो। तो प्रोफेसर साहब ने कहा 1 सीट जीत लें खान साहब, 1 सीट सर्वाइव कर जाएं। परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो वालदा है उनका सॉफ्ट कॉर्नर था इमरान खान साहब के लिए। और मुझे याद है कि 2002 के जब इलेक्शन रिज़ल्ट आ रहे थे, तो मियाँ वाली का जब इलेक्शन रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, तो उस वक्त मुझे एक सोर्स ने यह बताया कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की वालदा हैं, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ये कम से कम मियाँ वाली में तुमने इसके साथ धांधली नहीं करनी। तो खान साहब मियाँ वाली से जीत गए थे। वो 1 सीट उन्होंने इस तरह जीती कि उसके नतीजे में तलाक ही हो गई, क्योंकि 120 दिन उन्होंने कैंपेन की, और वहाँ फ़ोन पर रब्ता रहता था। 120 दिन कैंपेन की, सिर्फ 5 दफ़ा घर आए। वो बेचारी बोर होती रही, वो ख़ुद को कसूरवार समझते थे। फिर एक दिन बात करते हुए मुझे कहने लगे अब ये किस्सा ख़त्म ही है, ये मामला चल नहीं सकता, कसूर भी मेरा है, उसका तो नहीं है। वो बेचारी प्रोफेसर साहब के पास चले गए, 3.5 घंटे वहाँ डिस्कशन की, तलाक कैसे होनी चाहिए। बीच में मैं उठ भी गया ताकि वो ज़ाती बात कर लें, और उस तरीके पर उन्होंने अमल किया। $4 बिलियन उन्हें मिल सकते थे, जो उन्होंने इनकार कर दिया। मुशर्रफ साहब के साथ खड़े होना आपकी गलती थी? बिल्कुल गलती इसलिए थी कि हमने ये समझा कि जनरल मुशर्रफ एक मुल्क में तब्दीली चाहते हैं जिस तरह हम चाहते थे। For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. 2006 बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत के मैदान में पर तोल रहे थे।
اپوزیشن جماعتیں پرویز مشرف کے خلاف اتحاد بنا چکی تھیں۔ ایسے میں پرویز مشرف نے ملک بھر میں ایک بار پھر جنرل الیکشن کا اعلان کیا۔ دیکھیے 2007 کے الیکشن کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے، بے نظیر نواز شریف، عمران خان، اور انہوں نے کہا ہم ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے نیچے الیکشن نہیں لڑیں گے، پہلے یہ ریزائن کرے، یونیفارم اتارے، یہ ساری چیزیں کرے تب الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ یہ اپوزیشن کا فیصلہ تھا، چکدی اس میں شامل تھے، نواز شریف اس میں شامل تھے، جماعت اسلامی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگر میرا حافظہ درست ہے اس میں شامل تھی۔ یہ 2005 یا 2006 کی بات ہے، جس کا وہ چارٹر اور ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے، اسی کے دوران پھر پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں جو ہے بے نظیر نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں الیکشن لڑوں گی، تو ہم نے کہا کوئی نہیں، بے نظیر لڑ لے۔ نواز شریف نے بھی کہا کہ لڑ لے، جماعت اسلامی بھی کھڑی ہوئی تھی، تو جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کھڑے ہوئے تھے ساتھ۔ لیکن امریکیوں نے عمران خان سے کہا نواز شریف سے، تو وہ آمادہ ہو گئے۔ نواز شریف صاحب جا کے بے نظیر سے ملے اور الیکشن سے اس وقت جب بہت تھوڑے دن رہ گئے تھے انہیں نے کہا کہ میں بھی لڑوں گا۔ اور لیکن عمران خان، ایک بڑی سخت لڑائی ہوئی میرے سامنے چودھری نثار کی اور عمران خان کی، اور وہ کہہ رہے تھے بھائی وعدہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، الیکشن کیسے لڑ سکتے ہیں۔ بہرحال کافی تلخی ہوئی لیکن وہ اپنے موقف پہ اڑے رہے۔ 27 دسمبر 2007 بے نظیر بھٹو الیکشن کیمپین کے دوران راولپنڈی میں دہشت گردوں کا نشانہ بن کر شہید ہو چکی تھیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت اب آصف علی زرداری سنبھال رہے تھے۔ اور اس وقت پی ٹی آئی نے کیونکہ کوئی تیاری نہیں، ہم نے جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تھا، ہم نے کہا دس از ساری جماعتیں، تو 2 جماعتیں نے بائیکاٹ کیا، جماعت اسلامی نے بھی 2007 کا الیکشن نہیں لڑا اور ہم نے نہیں لڑا۔ پھر نون لیگ الیکشن میں چلی گئی 2008 کے اندر، بے نظیر صاحبہ کا حادثہ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ پی ٹی آئی بالکل تقریباً بالکل زیرو پہ آ گئی، کیونکہ جب آپ نے بالکل الیکشن کا ہی بوائکاٹ کر دیا اور وہ الیکشن ہو گیا، اور وہاں پر جناب پیپلز پارٹی جیت بھی گئی، زرداری صاحب جو ہے وہ صدر بن گئے، گیلانی صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ مگر بے نظیر یہ ضرور کہتی تھی ایک دفعہ سیالکوٹ جاتے ہوئے، میں نے بتایا، مجھے کسی ذریعے نے بتایا تھا کہ خطرہ نواز شریف سے نہیں ہے، عمران خان سے ہے۔ لیکن اسی دوران جب عمران خان کی سیاست بظاہر ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، ان کی پارٹی تقریباً بکھر چکی تھی، اور ایسے میں عمران خان میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئی، اور وہ تبدیلی تھی ایک اور نئے سفر کا آغاز جو ان کی باتوں سے جھلکنے لگا تھا۔ ان کی جو ٹرانسفارمیشن تھی نا، فرام اے پلے بوائے ٹو ایکسٹریم اس طرف ریلیجس سائڈ، وہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے عمران خان کو میں نے۔ دین سے تو ایسے دور تھے کہ مولوی کو گانٹھ لیا جو ناظرہ پڑھانے کے لیے آتا تھا، اسے کہا تم کہہ دینا کہ ناظرہ مکمل ہو گیا۔ اور وہ ایک خاتون درویش خاتون تھی، ان کی والدہ سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا، چھوٹے سے تھے، تو انہوں نے کہا اس بچے نے ناظرہ مکمل نہیں کیا، پھر کچھ اور باتیں بتائیں، پھر یہ بھی کہا کہ آپ کا نام بہت روشن کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ دراصل زیادہ مذہبی تھیں، تلاوت کرتی، انہیں تلقین کرتی رہتی تھی جھوٹ کبھی کسی حالت میں نہ بولنا، اور وہ انہیں واقعات سناتی تھی اصحاب رسول کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میاں امیر کے مزار پہ عید کے دن جایا کرتے تھے یہ لوگ۔ صاحب تھے جن سے خان صاحب گائیڈنس لیتے رہتے تھے، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی 2-3 دفعہ زمان پارک۔ ان کا نام تھا بشیر، کلرک تھے وہ ایک سرکاری محکمے میں، صوفی بشیر، گمنام خاموش درویش آدمی تھے۔ پہلی ملاقات جب ان کی ہوئی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا رات کو سونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو کچھ دیر وہ سوچتے رہے، انہوں نے کہا ہاں آپ کے والدہ پڑھا کرتی تھی۔ پھر اور بہت سی چیزیں انہیں بتائیں، پھر وہ ایک بڑا گہرا تعلق ان کا قائم ہو گیا۔ وہ آتے تھے، وہ ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور کہتے تھے یہ کام ہو جائے گا، اور کبھی کبھی انہیں کوئی اچھی بات بھی کہتے تھے۔ بہت بعد میں ان سے کہا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، تو خان صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں کہی؟ انہوں نے کہا پہلے تم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور وہ بہت زیادہ قرآن پڑھنا اور
اللہ کے نزدیک ہونا اور وہ دعائیں مانگنا، نمازیں، ساری چیزیں انہوں نے شروع کر دی تھی. تو رفتہ رفتہ یہ ایک پروسیس میں ہوا، اور ہر جینوئن چیز گریجویل ہوتی ہے اور ایک پروسیس میں ہوتی ہے. پھر تو وہ وقت میں میں نے دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں میاں ولی اور خان صاحب سے بات کر رہے ہیں تو اچانک کوئی جواب ہی نہیں ملا. وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھتے تھے، جواب ہی نہیں دیا. دیکھا تو نماز کی نیت باندھ رکھی. جس طرح سے وہ نریٹ کرتے تھے حضرت عمر کے قصے یا حضرت علی کے واقعات، ہر بات میں کسی ایک قصے کو بیان کرنا، تو اس سے لگتا تھا کہ اسٹڈی ٹھیک ٹھاک اسٹڈی ہو رہی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ کسی سے کوئی ٹویٹر تو رکھا نہیں تھا پڑھنے کے لیے، تو خود ہی وہ قرآن ترجمے کے ساتھ وہ دوسروں کی کتابیں، مولانا مودودی کی کتابیں، وہ ساری چیز پڑھ رہے تھے. پھر پروفیسر احمد رفیق اختر سے ملتے رہے، پھر بتدریج پھر قرآن مجید پڑھنے. اقبال کو بہت انہماک سے پڑھا. تو میرے خیال سے صوفیزم سے انٹروڈیوس وہ ہوئے ان دونوں افراد سے. اسی کہ جو علامہ اقبال کی شاعری میں رومی کا ذکر ہے، اس سے عمران خان صاحب رومی سے انٹروڈیوس ہوئے اور شمس سے، تبریز سے ہوئے. اور اس کے بعد انہیں یہ ہندوستان کی کنورژن آف انڈیا ہندوز انٹو اسلام، اس کے اوپر انہیں یہ پیروں کا، پیری مریدی کے اور ان لوگوں کا کردار جو ہے وہ اس سے روشناس ہو گئے. اور پھر ان کا جو ایک اعتقاد کہہ لیں یا یقین کہہ لیں، ان کا یہ پیری فقیری کے اوپر کافی زیادہ تھا. اگر ان کو کبھی بھی خبر ملے کہ کوئی روحانی شخصیت ہے تو وہ ملنے ضرور جایا کرتے تھے اس سے. ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن تھی، بہت بڑی چینج تھی. عمران خان کی اس تبدیلی نے، ان کی باتوں نے، تقاریر نے عوام کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی تھی. عمران خان جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے، جو نئے پاکستان کا خواب دکھا رہے تھے، اب اس کو لوگوں نے جینا شروع کر دیا تھا. عمران خان کی جماعت میں اب بڑے سیاسی برج شامل ہو رہے تھے. مخالفین عمران خان کی اس کامیابی کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی جوڑتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان انہی کی مرہون منت اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے. اچھا، ایک دلچسپ بات ہے کہ جنرل کیانی اور عمران خان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی. وہ somehow he has his reservations، اور خان صاحب کو بھی کوئی شوق نہیں تھا. جب ہم نے اصرار کیا تو انہوں نے جنرل پاشا کو بھیجا. جنرل پاشا تو مبہوت ہی ہو گئے، اور مجھے خان صاحب نے کہا پاشا بڑا اچھا آدمی ہے، کیانی صاحب پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ وہ کراچی والا پلاٹ جو ہے وہ کیانی صاحب نے منظور کیا تھا. جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کا جو ان کے بارے میں سیریسلی سوچنا شروع کیا، جب جنرل احمد شجاع پاشا صاحب ڈی جی ISI تھے، تو اس زمانے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے عمران خان صاحب پہ تھوڑا ہاتھ رکھا، اور کاف لیگ کے لوگ جو ہیں ان کو پریشرائز کیا کہ آپ PTI میں چلے جائیں. کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ آپ PTI میں چلے جائیں. اس ٹائم پہ ہماری قربتیں بالکل بڑی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور نفرتیں تو کبھی بھی نہیں تھیں، علاوہ ماں سوائے کہ یہ جو اب کہانی شروع ہوئی. ایسی اس پوزیشن پہ تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچے. ہماری اسٹیبلشمنٹ بنے نہ بنے، ہم نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں گئے، کبھی ہم نے ان کو برا بلا نہیں کہا. اور ببانگ دول وہ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کی بقا کے لیے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا ہونا بڑا ضروری ہے، اسٹرانگ فوج کا ہونا ضروری ہے. ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یار چاہے جو بھی ہو جائے ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کرنی، کیونکہ نواز شریف بڑی کھلم کھلا فوج کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے، جس پہ خان صاحب جس کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا غلط کام ہے کہ اپنی کرسی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کمزور ہوگا. تو اٹ واز ہز فرم بلیو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی آرمی کے خلاف کوئی بات کریں. ہم نے ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہوا تھا، اور ہم لوگ جو تھے اسی نگر پہ چل رہے تھے کہ ہم سلولی اینڈ گریجولی نظریاتی لوگوں کی بنیاد کے اوپر پارٹی کو بڑھائیں گے. 2010 کے اندر خان صاحب نے تھوڑا سا فکر اور انداز کو تبدیل کیا، کیونکہ پہلے فلٹر بڑا ٹائٹ تھا، اور خان صاحب کا معیار جو تھا لوگوں کا، اور بہت سارے لوگوں کو وہ ڈسکریج کرتے تھے جو پارٹی میں بس چوک آنا چاہ رہے ہوتے تھے، تو ان کو خان صاحب لیتے نہیں تھے. لیکن 2010 کے بعد پھر کچھ کھڑکیاں نکلیں، پھر دروازے نکلے، پھر جیدر سے جو آئے. 2010 یا 11 میں انہوں نے میرے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پہلے تو یہ پاکستانی قوم نواز شریف کی اور آصف زرداری کی غلام تھی، اور آنے والے وقت میں ہم مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری اور مونس لائی کے غلام بن جائیں گے. تو جو اس میں مونس لائی کا جو ایڈیشن ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو ان چند خاندانوں کی
غلامی سے نجات دلانی ہے اور پاکستان میں ہمیں ایک صدارتی نظام لانا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے. تو اس پر میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ 1973 کا آئین جو ہے وہ وفاقی پارلیمانی آئین ہے اور آپ ایک سرکاری افسر ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے. تو میری ان کے ساتھ کافی تلخ کلامی ہو گئی اور وہ میٹنگ بہت برے طریقے سے ختم ہوئی. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جو پاشا صاحب ہیں وہ اسی طریقے سے لوگوں کو گھیر گھیر کے پی ٹی آئی کی طرف بھیجتے ہیں اور بہت سے صحافیوں کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. تو میں نے پھر یہ بات عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی. میں نے کہا بھائی جان یہ کیا چکر چل رہا ہے. تو میں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا کھل کے بات کی. تو انہوں نے کہا یار یہ پاشا صاحب جو ہے نا یہ اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں, دیکھو نا اب انہوں نے تمہارے ساتھ جو بات کی یہ کرنے والی بات تھی. تو میں نے کہا یہ اشفاق پرویز کیانی صاحب بھی آپ کو اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب نے اشفاق پرویز کیانی صاحب کے بارے میں کچھ نیگیٹو ریمارکس جو ہیں وہ دیے. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ اشفاق پرویز کیانی صاحب اور پاشا صاحب جو ہیں یہ شاید آن بورڈ نہیں ہیں. اور پھر عمران خان کی سیاسی زندگی کا بڑا بریک تھرو ہوا اور وہ تھا مینار پاکستان میں جلسہ. ہم ایک جلسہ کرنا چاہ رہے تھے اور جہاں ہم کرنا چاہ رہے تھے وہاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جلسہ میں کروں گا بھاٹی دروازے پہ, اور انہی نے 19 تاریخوں پہ وہ جلسہ اناؤنس کر دیا. تو خان صاحب نے ایز اے چیلنج کہا کہ تم اگر یہاں کرتے ہو میں مینار پاکستان بھر کے دکھاؤں گا. تو اس جلسے میں ہم نے بہت ساری فرسٹ کی جو جلسوں کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پہلی چیز ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کرسیاں بچھانی ہیں جلسوں میں اور بڑی تعداد میں, جیسے کہ ہمیں یہ احساس تھا کہ ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ مڈل کلاس ہے اور وہ فرش پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتی. تو ہمیں تقریباً 35-40 ہزار کرسیاں لگائی تھیں اس کے اندر. تو ٹائم کم تھا, اسکیفولڈنگ وغیرہ کا تو نہیں آیا, لیکن مجھے خیال آیا اور میں نے ان سے کہا کہ یار ادھر یہ کرتے ہیں ہم کنٹینر لے آتے ہیں اور کنٹینر کا اسٹیج بناتے ہیں. تو پہلی دفعہ کنٹینر کا اسٹیج بنا. سلمان احمد دوستی تھی, سلمان احمد پی ٹی آئی جوائن کر چکے تھے, ان کی بیگم سمینہ بھی بہت ایکٹیو تھی. تو ہم نے سلمان سے ہیلپ مانگی اس میں. سلمان فوراً تیار ہو گئے کہ میں آؤں گا اور گاؤں گا, اور انہوں نے 1-2 اور سنگرز کو کر لیا. اسی طرح ہمارے کے پی والوں نے بھی کچھ ارینج کیا اور ہم نے 3-4 سنگرز جو بڑے مشہور تھے ان کے نام آگے کہ یہ بھی پرفارم کریں گے. تو وہ ایک قسم سے اور پارٹی کے گانے انہیں کو بنانے کو کہا گیا یا نیشنل سانگ. تو یہ پہلی دفعہ کسی سیاسی جلسے میں کسی سنگرز کا انٹروڈکشن ہوا. کراچی کا جلسہ ہوا تو ہم خود کراچی والے حیران بھی تھے, پریشان بھی تھے کہ ہر چوک در چوک ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے. اتنا بڑا جلسہ. جاوید ہاشمی صاحب آئے تو جاوید ہاشمی صاحب کے لیے بھی خان صاحب وہاں سے خود ڈرائیو کر کے ان کو لے کے آئے. جوبن پہ آ گئی تھی پارٹی اور بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ نواز شریف کے ساتھ تھا. ہیڈ آن مقابلہ تھا اور بڑا زبردست تھا. جو بڑے بڑے جلسے پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی, نواز شریف کے جلسے اس کے قریب بھی نہیں پہنچ رہے تھے. وہاں پر پھر خان صاحب کا جو تھا, پھر جو نئے دوست آ گئے. ملک بھر میں الیکشن کیمپین چل رہی تھی اور الیکشن سے محض 4 دن پہلے پی ٹی آئی کا لاہور میں جلسہ تھا اور ایسے میں ایک حادثہ ہوا. عمران خان جلسہ گاہ میں اسٹیج پر جاتے ہوئے لفٹ سے گر پڑے. میں خان صاحب کو ڈرائیو کر کے لے کے گیا لاہور کے جلسے میں. اب ہوتا یہ خان صاحب کہ اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں اور ادھر سے عمران خان ہے تو وہ گاڑی رکنے کے انتظار سے پہلے تو وہ باہر اتر, تو وہ اتر گئے. جیسے وہ اترے تو ظاہر لوگوں نے گھیر لیا ان کو. اب وہ اسٹیج پہ جانے کے لیے میں ادھر سے دروازہ کھول کے باہر ٹائم میں وہاں تک پہنچا تو وہ دور بھی جا چکے تھے اور وہ لوگ بھی اتنے زیادہ تھے کہ میں نے کہا کہ میں بجائے اسی لفٹ میں اوپر ان کے ساتھ جانے کے میں نیکسٹ والی میں چلا جاؤں گا اوپر. تو جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں نیچے سے کہ یہ لفٹ ان کو اتار کے واپس آئے گی تو میں جاؤں گا. تو وہ میرے سامنے وہ فال ہوا, وہ جو گرے ہیں خان صاحب, اور وہ میرے خیال ہے کوئی 40 فٹ کی ہائٹ تو تھی, 30 فٹ کی تو تھی کم سے کم. وہ میریکل تھا ان کا بچنا وہاں سے. وہ گرے ہیں اور لوگ گرے ہیں ان کے ساتھ ساتھ خان صاحب بھی نیچے گرے. جیسے ہی ہم نے وہ سین دیکھا تھا, میری والدہ بھی حیات تھی اس وقت, تو میرے خیال سے ہم لوگ سب جو ہے مسلح پہ چلے گئے تھے.
کہ دعا مانگے کہ خان صاحب بچ جائیں. جس طریقے سے وہ گرے تھے وہ ایک معجزہ ہی ہے کہ وہ بچ گئے. اون چودھری میرے برابر کھڑا ہوا تھا تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, خان صاحب کو گولی لگ گئی, خان صاحب کو گولی لگ گئی. مجھے گن شاٹ تو کوئی مجھے سنائی نہیں دیا تھا, بٹ ظاہر ہے کہ ان کا گرنا جو ہے وہ ایک ان یوزول چیز تھی, اور مجھے بھی لگا کہ شاید گولی لگی. تو ہم پھر بھاگے اور ہم نے جا کے دیکھا تو خان صاحب لہولہان پڑے ہوئے تھے نیچے, اور وہ لوگ ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان کو اٹھا کر لے کے گئے, گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گئے. اس حادثے کے بعد عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا. اب ہمدردی کا بڑا ووٹ عمران خان کے حق میں آ چکا تھا. عمران خان نے اسپتال سے ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام سے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کی اپیل کی. اس کو اپنی جنگ سمجھنا, میری جنگ نہیں ہے, یہ صرف ملک کی جنگ ہے. اپنی آپ نے تقدیر, اپنے بچوں کی تقدیر بدلنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے چلتے رہنا ہے, یا آپ نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے. لیکن الیکشن میں پی ٹی آئی پورے ملک سے قومی اسمبلی کی 40 سیٹیں بھی حاصل نہ کر سکی. الیکشن والے دن اسلام آباد کی کیمپین جب ختم ہوئی تو میں وہاں سے, میں اور سیف اللہ نیازی گاڑی میں بیٹھ کے ہم لاہور آ گئے, اور میں بڑی ایکسائٹمنٹ میں خان صاحب کے کمرے میں آیا تو ٹی وی بند تھا اور خان صاحب لیٹے ہوئے تھے, کوئی بک پڑھ رہے. تو میرے لیے یہ ایک بڑا عجیب وہ تھا کیونکہ ریزلٹس آنا شروع ہو گئے تھے. اچھا. اور خان صاحب ریزلٹ نہیں دیکھ رہے تھے. میں آیا, میں نے آتے ساتھ ہی ریموٹ اٹھایا, میں نے آن کیا, میں نے کہا خان صاحب دیکھیں نا ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں, ہم جیتیں گے الیکشن. تو انہوں نے, خان صاحب نے ایسے بڑی ناگواری سے ٹی وی کی طرف دیکھا, کہنے وہ بند کر دو, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مجھے بڑا ہوا, میں نے کہا یار یہ ہم الیکشن جیت رہے ہیں, اتنی بڑی کیمپین رن ہوئی ہے, خان صاحب کا سمپتھی ووٹ بھی ہے, پاپولر ووٹ بھی ہے, پریکٹیکل ووٹ بھی ہے, لوگ عوام نکلی ہے, ہاؤ کین ہی سے کہ یہ بند کر دو, فضول ہے. اینڈ رائٹلی سو, تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ریزلٹس آنے شروع ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی بہت پیچھے رہ گئی اور نواز شریف بہت آگے چلے گئے. اس میں بڑی امید تھی عمران خان صاحب کو کہ ان کو ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری ملے گی, لیکن ان کو لینڈ سلائیڈ وکٹری نہیں ملی.